الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ محترم دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، سورہ نوح کی چند آیات کی تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ نوح مکی سورہ ہے، اور اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا، اس دعوت کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 قرون، 10 قرن۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا بین نوح و آدم 10 قرون کلہم علی شریعۃ من الحق فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ آدم اور نوح کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سارے کے سارے دین حق پر قائم تھے۔ پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو انہیں جنت کی خوشخبری دیتے اور عذاب سے ڈراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے تمام لوگ دین حق کے اوپر قائم تھے، لیکن نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس وقت ان کی قوم میں خاص طور سے 5 لوگوں کا ذکر ہے، ود، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ وہ 5 اشخاص تھے جن کے انتقال کے بعد شیطان نے ان سے محبت کرنے والے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کے مجسمے بنا لو جہاں، اور ان کے نام، ان مجسموں کے نام وہی رکھو جو تمہارے نیک لوگوں کے نام تھے، یعنی ود، یغوث، یعوق۔ تو شروع کے جو لوگ تھے وہ تو بس ان کو دیکھ کر ان کو ایک حوصلہ ملتا تھا، اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو پھر شیطان نے باقی لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالا کہ یہ لوگ بہت ہی تعظیم کے لائق ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے گریجولی بتدریج جو ہے وہ لوگوں کے اندر شرک آ گیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلو، جب محبت غلو اختیار کر جاتی ہے تو پھر یہی چیز شرک کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ غارت کرے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو بہرحال ایک حقیقت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی دراصل اکابر پرستی رہتی ہے، ان سے محبت میں غلو رہتی ہے۔ اس لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ وہ محبت اور عبادت کے درمیان فرق کا لحاظ کریں کہ محبت کی حد کیا ہے اور اسی طریقے سے عبادت کیا ہے۔ جب یہ چیز کی رعایت لوگ نہیں کریں گے تو پھر دھیرے دھیرے بدعت اور اس کے بعد سے پھر لوگ شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام
کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، جب نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بحیثیت نبی رسول بنا کر بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ نوح قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو الفاظ ڈراتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، یعنی اس کے اندر بڑی ہی محبت اور شفقت ہے، خیر خواہی ہے۔ اب یا قومی انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ایک نقطہ یہ پتہ چلا کہ داعی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خیرخواہ اور مشفق ہوتا ہے، لوگوں کی سختیوں کو برداشت کر کے پھر بھی ان کی خیرخواہی کرتا ہے۔ تو یا قومی انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہارا خیرخواہ ہوں اور میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو تمہارے اوپر آنے والا ہے، اور اسی طریقے سے اس عذاب سے تم کیسے بچ سکتے ہو، وہ کون سا نسخہ ہے جس کے ذریعے تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، وہ بھی میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اس سب سے نسخے میں سب سے پہلی چیز انہوں نے پیش کیا ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کو خالص کرو، اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو تم نے شریک کیا ہے وہ شرک تم چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا، ان اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اور یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو تمام انبیاء اکرام نے دی۔ اس کی دلیل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جو بھی نبیوں کو بھیجا، جو بھی رسول آئے، انہوں نے اپنی قوم کو اسی چیز سے ڈرایا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو جو طاغوت ہیں اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ تو یہ بھی یاد رکھیے تمام انبیاء اکرام کی جو بنیادی دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور دوسری چیز اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں ڈرایا ہے، جو اللہ کے اوامر اور نواہی ہے، ان کے سلسلے میں اس کی رعایت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی نبی نے حضرت رسول نوح علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جن چیزوں کا حکم دے رہا ہوں اس کو مانو، اور جن چیزوں سے میں منع کر دے رہا ہوں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ کیونکہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے یہاں ہے کہ نبی جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ اپنے من سے نہیں کہہ رہے بلکہ وہ وحی کی جاتی ہے۔ تو تمام انبیاء اکرام جو کچھ بھی پیش کرتے تھے اپنی قوم کو اللہ کے حوالے سے، وہ ان کے پاس وحی ہوتی تھی، اس وحی کو ہی وہ آگے پہنچا دیتے تھے۔ تو گویا وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، یعنی اس کا مطلب کہ نوح علیہ السلام کی اگر اطاعت کرو گے تو یہی گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو تین چیزوں کا انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ سب سے پہلے تم شرک سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور واتقوہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کے اوامر اور نواہی جو اللہ کے احکام ہیں ان کو جو ہے وہ تم اس کا تقوی اختیار کرو، ان چیزوں کے اوپر عمل کرو، وَأَطِیعُونِی، اور اس طریقے سے عمل کرو جس طرح تم مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے۔ یعنی اللہ کے احکام تو آ گئے ہیں اور میں وہ نمونہ ہوں، میں جس طریقے سے چل کر دکھا رہا ہوں اسی طریقے سے تم اللہ کے اوامر کو اختیار کرو، ان کے نواہی سے، حرام چیزوں سے اجتناب برتو۔ تو یہ وہ تین چیزیں تھیں جس کی دعوت انہوں نے دی۔ اس کے فوراً بعد حضرت نوح علیہ السلام بتاتے ہیں اگر تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے ذنوب، تمہاری گناہوں کو جو تم نے اب تک جاہلیت تعصب کی بنیاد پر جو کچھ بھی کیا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تاخیر، مؤخر، تمہیں مہلت دیں گے جو ہے وہ ایک وقت مقرر تک، یعنی ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، اور یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم سمجھ جاتے۔ یعنی اللہ یہاں دو باتیں یاد رکھیے کہ اگر تم اس ایمان کو قبول کر لو گے، میری دعوت کو قبول کر لو گے، تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا جو عذاب آنا ہے اس ایمان لانے کی برکت کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب اگر آئے گا بھی تو تم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ
صلۃ الرحم یعنی جو صلہ رحمی ہے یہ بھی ایک نیکی کی ایک قسم ہے. صلۃ الرحمی یزید فی العمر یعنی انسان کی عمر میں صلہ رحمی کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. تو اسی سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ ایمان لانا یہ تو اس سے بھی بڑی نیکی ہے، تو انسان کی نیکی لانا یہ دراصل اللہ کی جب وہ اطاعت اور نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. تو اس برکت کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں وہ کم اوقات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اوامر کے اوپر چلتا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر، یعنی کم وقت میں اللہ اسے بہت زیادہ توفیق دیتے ہیں. اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ واقعی اس کی جو عمر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں. تو دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ الی اجل مسمى کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ تم سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور تمہیں اللہ ایسی زندگی دے گا جو برکت والی زندگی ہوگی اور جو تمہارے لیے آخرت میں بہت زیادہ نفع بخش ہوگی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اور دوسری جو حقیقت بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کا اجل، جب اللہ کا فیصلہ، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تب اسے مؤخر نہیں کیا جاتا. یعنی جب اللہ کا عذاب آ جائے گا اس وقت تمہاری توبہ، اس وقت تمہارا ایمان لانا تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم میری بات سمجھ جاتے. یعنی کتنی زیادہ ہمدردی اور شفقت ہے، اپنی قوم کو بچانا چاہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد سے ایک لمبا زمانہ جس کی تفصیل حدیث وغیرہ سے ملتی ہے کہ تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم میں بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے. باقی لوگوں نے تکبر کیا، باقی لوگوں نے دعوت کا انکار کیا. تو اب یہاں سے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے. یعنی جو بھی کوششیں ہو سکتی تھی، جو بھی کاوشیں ہو سکتی تھی، اسی طریقے سے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں نے جب بھی کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور اڑ گئے اور پھر بڑا تکبر کیا. یعنی اگر آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے منظر کو کھینچا ہے کہ قیامت تک کے لوگ جو قرآن کو پڑھیں وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے جو فاسق اور فاجر بندے ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی اسی طریقے سے اور آج بھی ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ جب ان کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس سے کٹتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ تعصب برتتے ہیں، حق کو جان جانے کے بعد بھی اس کو جھٹلاتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے کو بیان کیا کہ یہ طریقہ خاص طور سے جو داعی ہیں، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہے ان ساری چیزوں میں کہ رات دن اتنی جہود، اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی لگن اپنے مشن سے تھی حضرت نوح علیہ السلام کو. اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے اندر بھی یہی ساری کوششیں اور جذبے ہونے چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے یہ قرآن جو ہے یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے. اس میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ تاکہ آپ کی تاریخ بہت مضبوط ہو جائے، بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہمارے جو پیشوا میں سے ایک تھے حضرت نوح علیہ السلام، وہ کتنی زیادہ کوشش کرنے والے، لگن کرنے والے، قومی لیلا و نہارا، رات دن اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہیں، ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں. اور ان کا معاملہ کیا تھا، جتنی دعوت وہ دیتے تھے وہ لوگ اور ان سے دور ہوتے جاتے تھے. اس کے بعد سے اس منظر کو بھی کھینچا کہ کیسی وہ شریر لوگ تھے کہ حضرت نوح تو ان کو یہ بلا رہے تھے کہ آؤ تاکہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تو یہ سننے کے بجائے وہ اپنی انگلیوں کو جو ہے اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے کہ نوح کی بات ہمارے کان میں نہ جائے. اور اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ ٹھوس لیتے تھے، اپنے منہ کے اوپر ڈال لیتے تھے کہ نہ اس کی نظر ہمارے اوپر پڑے نہ ہم ان کو دیکھیں. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور وہ لوگ جو ان کا پرانے باپ دادا کا مذہب تھا اسی کے اوپر وہ جمے ہوئے تھے. وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو ہے وہ تکبر کرتے تھے. کون سا تکبر؟ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، مبالغہ، یعنی بہت زیادہ متکبر لوگ تھے.
یعنی آپ ذرا ٹھہر کر یہاں جو لوگ خاص طور سے دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ ذرا ان چیزوں کو ملائیں کہ آج بھی معاملہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو واقعی حق کو جان لینے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتے یا کٹ حجتی کرتے ہیں، تعصب برتتے ہیں، تو ان کے اصل معاملہ کیا رہتا ہے کہ اگر ہم نے اس دعوت حق کو قبول کر لیا تو وہ چودراہٹ اور وہ جو پرانی چیزیں ہیں، وہ جو ہمارا بڑپن ہے، اس کے اندر فرق آ جائے گا. پھر ہمارے یہ جو فالوورز ہیں، جو ہمارے پیچھے لوگ چلتے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ کٹ جائیں گے. یہ بھی ایک بہت ہی اہم وجہ ہے کہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتے. کیونکہ دنیاوی مفاد کے اوپر ضرب پڑتی ہے، دنیا کا نقصان وہ دیکھ کر اور پھر جانتے بوجھتے ہوئے بھی رک جاتے ہیں. اسی لیے جب ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تکبر کے بارے میں فرمایا کہ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمت الناس. تکبر یہ ہے بطر الحق، انسان حق کا انکار کر دے، وغمت الناس، اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے. یعنی جو بھی لوگ تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ کیا تھے؟ اپنے کو بڑا سمجھتے تھے. وہ واقعہ یاد کریے جو سورہ عبس کا ہے کہ جب یہ پیشوا لوگوں کے پاس تھے تو اس وقت جو ہے ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم غالباً ان کا نام ہے، وہ آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سوچا کہ ان کو تو ہم بعد میں ڈیل کر لیں گے، پہلے یہ جو عرب کے بڑے سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز انسان کو قابل قدر بناتی ہے وہ اس کے دل کے اندر ہدایت کا شوق ہے. جس کے دل کے اندر ہدایت کا شوق ہے وہ چاہتا ہے کہ میں راہ حق کے اوپر چلوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کتاب و سنت اور حق بات جانیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی، جو دعات ہیں، جو علماء ہیں، ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارے نزدیک بھی وہ انسان ویلیویبل اور قابل قدر ہونا چاہیے جس کے دل کے اندر ہدایت پانے کا شوق ہو، جس کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو، جس کے اندر تواضع ہو، عاجزی، انکساری ہو. تمہیں چاہیے تم اس کو زیادہ اہمیت دو، نہ کہ یہ دیکھو کہ یہ کتنا مالدار ہے، یہ کتنا اثر و رسوخ والا ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں ساتھ ہی ساتھ ان آیات سے پتہ چلتی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز جو انسان کو قابل قدر بناتی ہے وہ اس کا تواضع اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے. اسی طریقے سے ثم انی دعوتہم جہارا، آواز بلند بلایا اور اعلان کر کے بلایا، اسرار اور چپکے چپکے بلایا. یعنی غور کریے خاص طور سے بحیثیت داعی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر وہ طریقہ، ہر وہ اسلوب جو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے کہ کبھی مجمع میں خطاب کیا، کبھی انفرادی طور پر گھر جا کر ملاقات کی، کبھی کہیں سب لوگ تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے بلایا. یعنی ہر طریقے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ داعی جو ہے وہ صبر کرے اور اپنی دعوت کے لیے جو بھی اسلوب مناسب ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ خیر خواہ ہے. وہ لوگوں کی 10 بات کو سن کر بھی وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آج ہم نے اس کو نہیں روکا تو کل یہ جہنم میں جلے گا. تو جب انسان کو حق معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد رکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت، اعلانیہ دعوت دی تھی تو انہوں نے یہی تشبیہ دی تھی کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے. اس تمثیل کے ذریعے اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں وہ جان رہا ہوں جو تم نہیں جان رہے ہو. اس لیے داعی جو ہوتا ہے اس کی نظر، اس کا علم اس کو بار بار ابھارتی ہے کہ باقی لوگ جو علم کے میدان میں اس سے پیچھے ہیں، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو شیطان کا آلہ اور اپنی شہوات کے پیچھے چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جو داعی ہوتا ہے اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اس کو جہنم میں جانے سے بچا لیں. تو یہ یاد رکھیے میرے بھائیوں، داعی جو ہوتا ہے وہ مناظرہ اور دوسرے کو زیر کر دینا یہ مقصد نہیں ہے. حقیقی داعی وہ ہوتا ہے جو اس کی 10 بات برداشت کر کے
پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کرے. جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری مثال جو ہے اس شخص کی طرح ہے جو پروانے جو ہیں وہ ایک آگ جل رہی ہے اور وہ سب کے سب اس کے اندر کود رہے ہیں اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بہرحال ہم جہاں کہیں رہیں, چاہے ہمارا خاندان ہو یا فرینڈ سرکل ہو یا جہاں ہم کام کر رہے ہیں, محلہ ہو, ہمارے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے ہمیں جو علم ہوا توحید کا, ہمیں جو علم ہوا سنت کا, اب اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں کہ ہم باقی لوگوں کو بھی اس حق سے, اس روشنی سے, اس نور سے جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ جوڑنے میں ہم کامیابی ملے. اس کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, حضرت نوح علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء نے بھی قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اخروی جو فائدہ ہے اس کے علاوہ دنیاوی فائدے کی طرف بھی اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو اگر تم استغفار کرو گے, اگر تم شرک سے رک جاؤ گے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی اختیار کرو گے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال, تمہارے بیٹوں میں برکت دے گا, تمہارے کھیتوں میں, تمہاری نہروں میں برکت دے گا. اور یہ ساری چیزیں ایک طرح سے کیا ہے, داعی بعض اوقات انسان کی سامنے والے کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے, تو داعی اس طریقے سے بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ دنیاوی فائدے کو اس کے سامنے پیش کرے تاکہ کم سے کم وہ دین کے اور بھی کچھ قریب ہو, کیونکہ انبیاء اکرام نے اخروی فائدہ بھی بتایا اور دنیاوی فائدہ بھی بتایا. ایک اور قرآن کی آیت کیا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, کاش کی بستی والے ایمان لاتے تو ہم آسمان سے ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے. تو یہ ساری آیتیں یہ بتا رہی ہے کہ میرے بھائی ایمان اور توحید اور سنت پر چلنے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے اللہ کے نیک بندوں کو بہت ہی اطمینان بخش اور برکت والی زندگی عطا فرماتے ہیں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا, یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تمہارے اندر کوئی احساس اور عقیدہ نہیں, کیوں نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہے, کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے, کیوں نہیں تم ان بتوں کو چھوڑ دے رہے ہو. یعنی وہ لوگ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلقکم اطوارا, اس مالک نے تمہیں پیدا کیا, کس طریقے سے تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نطفہ پھر مضغہ علقہ, وہ پوری تفصیل ہے, ان سارے اطوار سے گزار کے اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا. یعنی ایک طریقے سے دلیل دے رہے حضرت نوح علیہ السلام کہ جب سب کچھ اللہ نے کیا تو وہی اس بات کا ڈیزرو اور حقدار ہے کہ تم اپنی پیشانی اسی کے سامنے جھکاؤ, تم جو ہے اپنے سر اس کے سامنے جھکاؤ اور اسی سے مانگو. یعنی توحید کو جو ہے وہ کی دلیل دی ہے کس سے, کہ تم خود اپنے اوپر اگر غور کرو تو تم یہ جان جاؤ گے کہ تم جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کا تو تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں, اور وہ مالک جس نے تمہیں سب کچھ دیا, تمہیں وجود بخشا, تمہیں روزی دی, تمہاری ساری چیزوں کا انتظام کیا اور تم اسی کو بھول گئے ہو, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا, ان الشرک لظلم عظیم, اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ انسان اپنے مالک ہی کو بھول جائے اور اسی کے ساتھ اوروں کو بھی جو ہے اس کی خدائی میں, اس کی عبادت میں شریک کرے. اس کے بعد سے کچھ دنیاوی چیزوں کا ذکر ہے کہ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, تم اے انسان کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے یہ تمہارے سروں کے اوپر جو آسمان ہے کس نے اس کو بنایا, اللہ نے بنایا. یہ جو چاند ہے جس کے اندر روشنی ہے, اور سراج یہ جو سورج ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا, اور اسی طریقے سے یہ زمین ہے جس سے تم کھیتی کرتے ہو, جس کے اوپر گھر بناتے ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو, یہ ساری چیزیں اللہ کے تم پر احسان ہے. اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے توحید کو اختیار کرو, خالص اس کی عبادت کرو. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا, اور پھر تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا اور ایک خاص طریقے سے نکالا جائے گا. یعنی آخرت کی دعوت دی جا رہی کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ کھیل کود نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اگر تم نے اللہ کی عبادت کی اور اپنے نبی کی جو تمہارے درمیان مبعوث ہے اس کی اطاعت کی, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت دے گا. اور اگر تم نے اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک کیا, نبی کو جو ہے وہ تصدیق نہیں کی, تو پھر تمہارا خاتمہ جو ہے وہ جو ہے جہنم میں ہوگا.
واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا. یہ ایک کے بعد ایک اللہ کے جو احسان ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں پر چلو پھرو. یعنی یہ زمین آپ ذرا سا غور کریں کہ کس طریقے سے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فیوریبل بنایا، ہمارے لائق بنایا کہ ہم کھیتی اور جو بھی آسانی، سہولت، ٹرانسپورٹ، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. تو ہم اسی منعم حقیقی کو بھول جائیں، اسی اللہ کو بھول جائیں اور اس کی خدائی میں جو ہے دوسروں کو شریک کریں، تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی انسان اپنے حقیقی مالک کو پہچانتا ہے جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے. تو گویا مشرک جو ہوتا ہے ایک طریقے سے بدعقل بھی ہوتا ہے، اس کی عقل جو ہوتا ہے شیطان جو ہے اس سے عقل کو چھین لیتا ہے، یا آپ یہ کہیے کہ اس کی نگاہیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ جو بصارت ہونی چاہیے اس کا دل اندھا ہو چکا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد اب حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں. اس پورے سورے کو اگر آپ خلاصہ کریں یا پوائنٹ وائز کیٹیگرائز کریں الگ الگ، تو پہلی چیز جو ہے وہ داعی کی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، اور دوسرے میں جو ہے وہ ان کی جو بد دعا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور تیسرے میں جو ہے اس بد دعا کا اثر کیسے ہوتا ہے، کیسے وہ لوگ غرق ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے. قال نوح رب انہم عصونی، یعنی جب بالکل 950 سال تک محنت کر کے دل شکستہ ہو گئے اور تب انہوں نے بد دعا کی نوح علیہ السلام نے کہ میرے پروردگار ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے یقیناً نقصان میں بڑھایا ہے. یعنی نوح علیہ السلام آپ ذرا سا غور کریے کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کے جو چودھری قسم کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، رؤسا ہیں، عمرا ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی شکایت اللہ سے کر رہے ہیں کہ اے اللہ، عام لوگ تو میرے کچھ قریب ہونے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر خاندان میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا باقی لوگوں کے اوپر بڑا دبدبہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، عام طور سے ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. عام طور سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کبار ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر، نخرہ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہی چیز جو ہے وہ ان کو ہدایت سے دور رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. یعنی آپ ان چیزوں کو اگر دعوت کا کام کریں تو اپنے اوپر بھی رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے سینیریو جو ہے تقریباً وہی رہتا ہے. یعنی بڑے ہی بڑے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ قریب بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کے روب کی وجہ سے وہ اور ہمارے قریب نہیں آتے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑی سخت فریب کیا، یعنی باقاعدہ سازش کرتے تھے کیسے نوح کو روکنا ہے. نوح علیہ السلام یا سارے نبی اور خاص طور سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کی پلاننگ ہوتی تھی. باقاعدہ ان کا ایک جگہ تھا، وہاں کے اوپر باقاعدہ وہ پارلیمنٹ تھا، اس کے اندر وہ بیٹھتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھی کہ کیسے روکنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء اکرام کے خلاف جو لوگ اٹھتے تھے تو باقاعدہ بڑے لوگ پلاننگ کرتے تھے کہ عام لوگوں کو ان کے قریب نہیں ہونے دینا ہے. جب ہم سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ نبی کی تو یہ ساری چیزیں ہم محسوس کریں گے کہ کیسے اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ لوگ جو ہے وہ ایک طریقے سے راہوں میں کانٹا بن کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ عام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے قریب نہ ہونے پائیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو شکایت کیا کہا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان چودھریوں نے، ان بڑے لوگوں نے بہت سخت چالیں چلی ہیں اے اللہ. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. اور یہ لوگ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا. یہ وہ 5 لوگ جن کے بارے میں شروع میں بتایا گیا کہ اس قوم کے نیک لوگ تھے کہ جب یہ ان کا انتقال ہو گیا اور ایک زمانہ بیت گیا تو باقی لوگ پھر اسی کو جو عبادت کرنے لگے. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کا انتقال ہوتا تھا تو باقی لوگوں کو تو یہ باقاعدہ سمجھاتے تھے، دیکھو تم اپنے باپ دادا کے دھرم کے اوپر رہنا، ود یغوث یعوق کو مت چھوڑنا اور نوح کی بات کو مت سننا. نوح جو ہے وہ دیوانہ ہے، نوح جو ہے وہ دین سے ہٹا ہوا ہے، وہ گمراہ ہے. اس طرح کی چیزیں جو عام طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے القاب سے نوازا گیا. تو نوح علیہ السلام کو کے دین سے روکنے کے لیے ان کے بڑے لوگ باقاعدہ ایک پیڑھی دوسری پیڑھی کو یہ نصیحت کر کے جاتی تھی. اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر اگر آپ سوچیں
یہ تو اہل باطل کا طریقہ تھا. اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں خود جب آپ قرآن پڑھیے سورہ بقرہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اہل باطل اپنی اولاد اپنے لوگوں کو اپنے احباب کو مرتے وقت سمجھاتے ہیں کہ تم باطل کے اوپر جمے رہنا, اور وہی اہل ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یا بنیہ, حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب انتقال ہو, اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے اور تم اسی کے اوپر جمے رہنا. تو یہاں سے بھی ہمیں اور آپ کو ایک نقطہ ملتا ہے کہ میرے بھائیوں ہمارے جو ماتحت ہیں, چاہے اولاد ہیں یا چھوٹے بھائی بہن ہیں, ہمارا آخری وقت آئے تو اس وقت مال دولت کی جو چیزیں ہیں وصیت ہے وہ اپنی جگہ, لیکن سب سے اہم چیز ان کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو تم توحید کے اوپر جمے رہنا, تمہارا دامن جو ہے وہ شرک سے داغدار نہ ہونے پائے, تم کسی بھی طریقے سے بدعت کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر بدعت نہیں آنی چاہیے. تو یہ جو پریوار کا مکھیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرتے وقت اپنے ماتحت کو اس بات کی وصیت کرتا ہوا جائے کہ اس گھر کے اندر توحید رہنا چاہیے, اس گھر کے اندر کہیں بھی شرک کے لیے دروازہ یا کوئی چور دروازہ نہیں ہونا چاہیے, تمہاری اس گھر کے اندر سنت سے جو ہے اس گھر کو سجاؤ, کسی طرح کی بدعت یہاں داخل نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ فرق ہے اہل باطل اور اہل حق کی وصیت میں کہ اہل باطل جو یہاں آپ کے سامنے آیا ہو اس کو بھی قرآن نے پیش کر دیا, اور اہل حق کی جو نصیحت ہوتی اس کو بھی قرآن نے پیش کر دیا. اسی لیے شروع میں بھی یہ بات کہی گئی کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے, ہمیں اس سے نصیحت کی ان موتیوں کو لینا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے وقت اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا, انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا, الہی تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا. اور جو انہوں نے خطائیں کی ہیں اے اللہ آپ ان کو غرق کر دیجئے اور ان کو جہنم میں داخل کر دیجئے جہاں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست نہیں پائیں گے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام, سورہ ہود کی بھی ایک آیت ہے, یہ بات حضرت نوح علیہ السلام, ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں آئے کہ حضرت نوح نے کیوں سارے لوگوں کو جو ہے وہ غرق کرنے کی جو بات کہی, بد دعا کی. تو اس کا جواب سورہ ہود میں ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اے نوح اب کوئی ایمان نہیں لائے گا, اس لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اب تم پریشان نہ ہو. تو جب ساری چیزیں سین بالکل کلیئر واضح ہو گئی صورت کہ اب کوئی ایمان لائے گا ہی نہیں, تب حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا. تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا, تب انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. بہرحال تو پھر اللہ تعالیٰ, ظاہر سی بات ہے جب اللہ بد دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد سے یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے, اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار نہیں پایا. جب انہوں نے دعوت کو نہیں قبول کیا اور اس کے بعد سے اپنی گناہوں کی پاداش میں, یہاں پر بھی نقطہ کیا ہے, اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں کہ یہ جو ان کے ہاتھوں کی کرتوت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحیم ہے. اللہ نے کیا کہا ان رحمتی وسعت غضبی, میری رحمت جو ہے میرے غصے کے اوپر وسیع ہے. تو انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے فسق و فجور کی وجہ سے, یہ دراصل یہ اس کی ہی اپنی کمائی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا. تو آخری والی آیت میں دو چیزیں ہیں کہ ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, وہ غرق ہوتے ہیں. اور پھر اس میں کیا کہا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, کہ یہ غرق ہوتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی ابھی قیامت نہیں آئی ہے. اس آیت سے بعض اہل علم نے کیا استدلال کیا ہے, عذاب قبر. عذاب قبر کی یہ دو آیت خاص طور سے قرآن میں بہت ہی مضبوط دلیل ہے, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں, بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عذاب قبر کا بھی انکار کرتا ہے, کہتا ہے عذاب قبر وغیرہ کچھ نہیں ہے, جو ہوگا قیامت میں ہوگا. تو یہ سورہ مومن کی ایک آیت اور یہ جو آپ کے سامنے سورہ نوح کی آیت, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا, اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ڈبو دیے گئے, فادخلوا نارا, اور پس ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو صبح و شام جو ہے سورہ مومن میں آیا ہے کہ فرعون جو تھا اس کو بھی بالکل اسی طریقے کا عذاب ہوا تھا, اس کو بھی ڈبو دیا گیا, اور نوح علیہ السلام کی بھی جو قوم ہے ان کو بھی ڈبو دیا گیا. اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ صبح شام ان کو آگ کے اوپر
پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی وہی چیز کہا جا رہا ہے کہ فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کو جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے وہ جہنم میں، حالانکہ ابھی قیامت نہیں آئی۔ تو اس آیت سے ایک مضبوط دلیل ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ قبر کا عذاب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن کی، دراصل وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج کے درس میں ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ سب سے اہم چیز یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ جو سورہ نوح ہے اس کا سب سے اہم جو نصیحت اور پیغام ہے وہ یہ کہ ایک داعی کے اندر صبر ہونا چاہیے اور جہود مسلسل ہونی چاہیے، اور اپنی دعوت کو لے کر الگ الگ اسلوب اسے اختیار کرنے چاہیے، اور سب سے اہم چیز اس کے اندر شفقت اور خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے ہم سب کو متصف کرے، اور ہم جہاں کہیں رہیں، اپنے خاندان، اپنے ورکنگ پلیس، جہاں کہیں رہیں، ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، ہم لوگوں کے پاس اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہنچانے والے ہوں، ہم لوگوں کو شرک اور بدعات سے روکنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ذات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر کا سبب بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔